سے پچھلے جمعہ مبارک کو بھی اسی کو موضوع بنا کر بات ہوئی تھی۔ آج بھی اس موضوع کا ایک حصہ نئے انداز میں ہمارے سامنے ہے، لیکن سب سے پہلے پھر دوبارہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے ذہن میں معاملات تازہ ہو جائے۔ اللہ کے مبارک نام سے بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا ہے اس چیز نے کہ تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں بڑھ جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کلا سوف تعلمون، لوگوں اس طرح نہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ بہت جلد تم اصل معاملے کو سمجھ جاؤ گے، اور اس کی پھر ہم تمہیں تاکید کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یا تمہیں اس وقت بات سمجھ آئے گی جب معاملہ کھل کر تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو وہی وقت ہے، تمہیں یقین اسی وقت آئے گا جب بھڑکتی ہوئی جہنم کے شعلے تمہارے سامنے ہوں گے، اور پھر تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یہ جو عین یقین تمہیں حاصل ہوگا، پھر یہ وقت ہے جو معافی کا وقت نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ وہ وقت ہے کہ ہم دی ہوئی اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، مالک نے اپنے پیارے نبی کو ہمارے لیے ہمارا قائد بنا کر بھیجوایا، پوری انسانیت کا قائد، اور پوری انسانیت میں سے افضل انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے زندگی کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک شعبہ، ایک ایک راستہ، ایک ایک انداز ہمارے سامنے اس کی وضاحت کی، اور کھل کر اس کا اظہار کیا کہ لوگوں آؤ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اس کے مطابق بناؤ۔ ہمارا مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، بازار جانا، گھر میں آنا، یہ ایک ایک چیز، صلح کرنا، جنگ کرنا، دشمن کے سامنے جانا اور اپنوں میں خوشیاں سمیٹنا، یہ وہ سارے طریقے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اور عملی رہنمائی فرمائی۔ بہقی کی یہ حدیث مبارک، سنن بہقی، اس کا ایک الگ حصہ ہے شعب الایمان بہقی کا، اس میں یہ حدیث مبارک ذکر ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ جناب ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ سمعت ابا القاسم، میں نے اپنے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کنیت ابو القاسم ہے، ان سے یہ بات سنی، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ تبارک و تعالی قال یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امہ اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عیسیٰ، عیسیٰ، میں تمہارے بعد ایک ایسی امت بنانے والا ہوں، ایک ایسی امت بھجوانے والا ہوں کہ جب ان کی پسندیدہ کوئی چیز انہیں ملے گی، حمد اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے،
اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ فرمایا میں نے اصحابہم ما یکرہون احتسبوا وصبروا۔ اس امت کا دوسرا خاصہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں کوئی تکلیف دہ چیز پہنچے گی جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوگی، جسے وہ محسوس کریں گے کہ اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اذیت میں مبتلا ہوں گے، لیکن احتسبوا، اپنا احتساب کریں گے، جائزہ لیں گے، زبان سے کوئی چیز نکالنے سے پہلے، شکوہ شکایت کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں گے، احتسبوا وصبروا، اور صبر و عزیمت سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ دو خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہارے بعد ایک ایسی امت بھجوانے والا ہوں جس امت کی دو خصوصیات ہوں گی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ احتسبوا وصبروا، اپنا جائزہ لیں گے، احتساب کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان تکالیف پر صبر کریں گے، وابیلہ نہیں کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے، اور اگر انہیں کوئی خوشی نصیب ہوگی تو اس خوشی کی کیفیت میں، آسانی کی کیفیت میں، اللہ کی نعمتوں کی کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ فرمایا فلا علم ولا عقل، وقال یا رب کیف یکون ھذا لهم ولا علم ولا عقل قال اعطیتم من علمی وعلمی۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ان پر حالات اس طرح بھی آ جائیں گے کہ ان کی دماغ اس مصیبت سے کھولنا شروع ہو جائے گا، علم نہیں رہے گا، کنٹرول نہیں رہے گا ان کے اوپر، اور ہوش و حواس اٹھ جائیں گے۔ اب جناب عیسیٰ عرض کرتے ہیں یا رب کیف یکون ھذا لهم ولا علم ولا عقل، یا اللہ یہ بڑی ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی مالک کہ یہ کیسے ہوگا، تو ان کے ہوش و حواس بھی اٹھ جائیں، ان کا صبر کا دامن بھی موجود نہ رہے، علم بھی نہ رہے، تو پھر وہ احتساب بھی کرے اور وہ صبر بھی کرے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اعطیتم من علمی وعلمی، عیسیٰ وہ میری پیاری امت ہوگی، پیارے رسول کی امت ہوگی، میں انہیں اپنی طرف سے علم بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، اپنے علم میں سے، اپنی بردباری میں سے میں انہیں اپنے بندوں کو اس کا حصہ ادا کروں گا، اپنے علم میں سے، اپنے خزانے سے میں انہیں علم بھی عطا کروں گا، جو چیزیں اس مصائب میں وہ میرے سے رابطے میں ہوں گے، تو جو چیزیں ان سے چھوٹ جائیں گی میں انہیں ان کا مدافع کروں گا۔ حضرات اس حدیث مبارک میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دو بڑی بنیادی چیزیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، بے حسی کے ساتھ کھاتے پیتے اور عیاشی کرتے اور انجوائے کرتے نہ رہنا، بلکہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا۔ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں کہ یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا کی، میرا استحقاق نہیں ہے۔ بات بندے کہتے ہیں میں نے خود کمایا ہے، یہ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، نہیں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے بندے تم تو اس دنیا میں بغیر کپڑے کے آئے تھے، تمہارے پاس کیا تھا؟ یہ تو صرف اللہ شریک نے اپنا انعام کیا، اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو جس نے تم پر انعام کیا۔ تو یہاں وہی بنیادی چیز ہے کہ تمہارا کچھ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو گے اس کی نعمت پر، تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ تمہارے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔
تھوڑی سی آواز اگر اس کی کم کریں تو میرے گھر سے بات شاید ایسے گونج رہی نہیں بات، آواز گونج رہی ہے، آواز تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو اس حدیث مبارک میں ہمارے سامنے رکھی گئی، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی کہ مصائب میں، تکالیف میں دو پہلو، ایک اپنا احتساب اور دوسری چیز صبر و عزیمت۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمت اور اس کی مہربانی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے، اس کی توفیق سے اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے، اللہ کی توفیق سے، اس کی ہوئی مہربانی سے۔ اور یہ جائزہ جو لیا جاتا ہے یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ بندے کی اصلاح ہو۔ تکلیف آئی ہے، کیوں تکلیف آئی ہے؟ بندہ جا رہا ہے، اس کو ٹھوکر لگی ہے راستے میں، رک گیا ہے، رک کے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ ٹھوکر کیوں لگی ہے۔ ایک ہے وہ سبب پہ غور کر کے صرف یہ دیکھے کہ ٹھوکر اس وجہ سے لگی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ سبب تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کے پس منظر میں بچانے والا اس ٹھوکر سے بچا نہیں سکتا۔ اس نے اگر نہیں بچایا تو پھر یہ وجہ یہ ہے کہ تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ احتساب کی کیفیت ہے کہ اگر کسی وقت کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تو فوراً اپنے اللہ سے رابطے میں آ جائے، فوراً اپنے اللہ کی حضور استغفار میں آئے، فوراً اس چیز کا خیال کرے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ بنا۔ اس کا نام ہے احتساب۔ حضرات، دوسری چیز ہے صبر و عزیمت، یعنی احتساب کر کے اصلاح کے پہلو میں جب آئے گا تو صبر و عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان حالات کو خوشی سے برداشت کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد جو آپ نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مشکات شریف میں، اذن قطع شسع احدکم فلیسترجع فانہ من المصائب۔ اس حدیث میں ذرا غور کیجیے، چھوٹا سا فرمان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تمہارے جوتے کا اگر تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمہ ٹوٹنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ فلیسترجع، چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ کیوں؟ فإنہ من المصائب، اس لیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش، اب یہاں سے یہ وہ پہلو سامنے آتا ہے کہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، تسمہ ٹوٹنے میں اس کے ظاہری اسباب سامنے ہوں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فوری طور پر اپنے اللہ کے حضور اس کا اظہار کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ تو صرف مرنے پر پڑھا جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بنے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہو، بڑے سے بڑی پریشانی یا چھوٹے سے چھوٹی پریشانی، بندہ مومن کی زبان سے جو جملہ، پہلا جملہ ادا ہو، وہ ہائے وائے یا ادھر ادھر کے فضولیات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ کے رابطے میں ہم گزاریں گے اور آخرت بھی ہم اپنے اللہ کے رابطے میں گزاریں گے۔ حضرات، یہ تیسری حدیث مبارک جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا،
یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند امام احمد، جناب حسین بن علی، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبۃ فیذکرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جد اللہ تبارک و تعالی له عند ذلك فآتاه مثل أجرها يوم مصیب۔ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ارشاد میں نے آپ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت کو جب کوئی آزمائش آتی ہے، اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی کی کیفیت بنتی ہے، تو وہ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد کبھی اس تکلیف کا دوبارہ ذہن میں آتا ہے، فَيَذْكُرُهَا وَإِن طَالَ عَهْدُهَا، بہت دیر بعد بھی اگر وہ اسے حالات یاد آئے، پریشانی یاد آئی اور اس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے فوراً کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات اس جملے پہ غور فرمائیے، مصیبت آئی، وقت آیا، پریشانی آئی، گزر گئی، پھر کسی وقت بات یاد آئی اور جو ہی یاد آئی اس بندے کا رابطہ فوراً اپنے مالک سے ہوا، میرے مالک تیرا شکر ہے، تیری عنایت ہے، تو نے وہ وقت اچھے انداز میں گزار دیا جو میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی اور اللہ سے رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں اس نے بارہا اس کا اظہار کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا اجر، اس دن جو اس کو تکلیف پہنچی تھی، آزمائش پہنچی تھی، اس جملے کے ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں دوبارہ جب وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے۔ حضرات بندہ مومن جب اپنے اللہ سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہے تو ہمیشہ نیکیاں سمیٹتا رہتا ہے۔ یہ جو اللہ سے رابطہ ہے یہی بندے کو ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ جو ہی بندہ اپنے اللہ کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے یا شیطان کا بندہ بنتا ہے تو نتیجتاً اس کی پوزیشن اس طرح بنتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب دین سے دور ہوتا ہے اس کو پھر اللہ کی پرواہ نہیں رہتی، جب اسے نہیں رہتی تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب اللہ کو پرواہ نہیں تو اللہ کے ذمے اور حفاظت سے نکل جاتا ہے، جب اللہ کی اس کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر وہ ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت، جناب قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، ان رجلا کان یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابن له، ایک آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس کا ایک چھوٹا سا خوبصورت بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ فقال النبی صلی اللہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہیں اپنے اس بیٹے سے محبت ہے؟ وہ بار بار اس کا اظہار کر رہا تھا، چھوٹا بچہ اس کے پاس ساتھ چل کے آیا اور بار بار اظہار کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور زیادہ مؤثر بنایا، اتحبو، کیا تم اس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا ہے، مجھے جتنی محبت اپنے اس بیٹے سے ہے اللہ اتنی محبت آپ سے بھی کر دے۔ یہ الفاظ اس نے کہے، احبک اللہ کما احبہ،
جس طرح میں اس کو محبت کرتا ہوں جتنی زیادہ، یعنی مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے اپنے بیٹے سے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت مجھے آپ سے بھی کر دیں۔ فقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما فعل ابن فلان۔ کچھ دیر بعد اتفاق یہ ہوا کہ وہ بندہ غائب رہا کچھ دن۔ وہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھئی وہ فلاں بندہ نہیں آ رہا جس کے پاس 6-7 چھوٹا بچہ آیا کرتا تھا۔ قالوا یا رسول اللہ مات۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تحب اللہ تأتی بابا من ابواب الجنہ۔ اب وہ بچہ فوت ہوا، اس کے والد سے جب آپ کی بات ہوئی تو آپ نے اس کے باپ کو مخاطب کر کے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کل جب حشر کے دن تم جنت میں جاؤ اور جنت کے 8 دروازے، جس دروازے پر تم جاؤ اس دروازے پر تمہارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہو، کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ اور یہی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا وہ چھوٹا بیٹا جس سے تمہیں بہت زیادہ پیار تھا، محبت تھی، وہی بیٹا جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے۔ فقال رجل یا رسول اللہ لہو خاصہ۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات اس بندے کے لیے ہی ہے، صرف اس کے بیٹے اور اس کے لیے ہی ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ اس کا انتظار جنت میں کرے گا اپنے باپ کا اور یہ وہاں اس کا استقبال کرے گا؟ ام لکلنا، یا پھر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی مالک کا رویہ ہوگا؟ قال بل کلکم لکلکم۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان والے ساتھیوں، تم میں سے جس کا بھی معصوم بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے لیے ان کو پالتا پوستا ہوگا، وہ بچہ معصومیت میں اگر وہ اس دنیا میں اس سے رخصت ہو گیا تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں اس کا استقبال کرے گا۔ یہ وہ ایمان کی کیفیت کے بعد یہ بہت بڑی کیفیت ہے کہ جو یہاں اسے تکلیف پہنچی ہے، جو یہاں آزمائش ہوئی اس کے لیے، جس کمی کو اس نے یہاں محسوس کیا، اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر جنت میں اس کے استقبال کی صورت میں اس کے اولاد کو بھجوا دیا، بجائے اس کے کہ ہم یہاں ساری عمر افسوس کرتے رہیں، روتے رہیں، شکوے اور شکایتیں کرتے رہیں۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ تم اپنے مالک کی رضا پر راضی رہو۔ یہ جس طرح اعلان کرتے ہیں نا اللہ کی رضا سے، قضاء الہی سے، الفاظ ہوتے ہیں نا جب اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے بھائی یا بہن قضاء الہی، اللہ قضاء الہی کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے سے، رضا الہی کا مطلب ہے جو اللہ چاہتے ہیں اس سے۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، اللہ کی رضا ہمیں قبول ہے، تو پھر ہمیں ہماری زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں آنی چاہیے، پھر جزا فضا نہیں ہونا چاہیے، پھر جانے والے کے لیے خوبصورت جذبات یہ ہیں کہ اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی غلط طریقہ اختیار کیا جائے، کوئی خلاف سنت عمل کیا جائے، کوئی غلط طریقہ اور خلاف سنت عمل کر کے اس کی آخرت کو پریشان کر دیا جائے اور اپنی آخرت جو ہے وہ مشکوک کر دی جائے۔ یہ اگلی حدیث مبارک میں پیش کر رہا ہوں، آپ اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان السقط لیراغب ربہ اذا ادخل ابویہ النار فقال ایھا السقط سقط راغب ربہ ادخل ابویک الجنہ فیجرھا بسرورہ حتی یدخلہم الجنہ۔
پیدائش سے پہلے جو بچہ اس دنیا فوت ہو جاتا ہے، نامکمل بچہ جو فوت ہو جاتا ہے، جو والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی اور اذیت کا باعث بنتا ہے. یہ کیفیت بڑی اذیت کا باعث ہوتی ہے. پیدائش سے پہلے بچے کا ڈلیوری کے اندر ہی فوت ہو جانا یا اس سے پہلے فوت ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو نامکمل فوت ہوا تھا، اسی کیفیت میں کل اپنے اللہ کے حضور اس وقت یہ استدعا کر رہا ہوگا جب اس کے والدین کو ان کے گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یہ اللہ کے حضور عرض کر رہا ہوگا میرے مالک میں نہیں چاہتا کہ میرے والدین جہنم میں جائیں. یہ رو رہا ہوگا، درخواست کر رہا ہوگا. لا یراغم، یہ استدلالی طور پر نعوذ باللہ جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے اللہ سے، جرت مندی سے جھگڑا کر، میرے مالک مہربانی فرما، میرے مالک میرے والدین کو جہنم میں نہ لے. اب یہ بار بار جو درخواستیں کر رہا ہوگا، بار بار اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نامکمل انسان کو بھی، چھوٹے معصوم نامکمل بچے کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے وہ روح کہ جو نامکمل تھی، میں تمہاری اس درخواست پر تمہارے والدین کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہوں. تم اپنے والدین کو جہنم کا حکم ہونے کے باوجود جاؤ، ان دونوں کو پکڑ لو اور جنت میں لے جاؤ. یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سزا بنتی ہوگی اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی سزا کو معاف فرما دے گا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ بچہ اپنے خوشی سے اپنے والدین کا پلو پکڑ کر کھینچ کر انہیں جنت میں لے جائے گا اور بڑی خوشی کی کیفیت میں اپنے والدین کے ساتھ ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان اور بڑا اہم فرمان ہے، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رانہ، آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے لیے نہ جاؤ جس جنازے کے ساتھ رونے والے یا رونی والیاں جزا فضا کرتے ہوئے جا رہی ہوں اور بیان کرتی ہوئے جا رہی ہوں، اس جنازے کے ساتھ جانا تمہارے لیے درست نہیں ہے، منع فرما دیا. جنازہ گھر سے اٹھتا ہے اور پھر لوگ لے کے جا رہے ہیں لیکن پیچھے لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس کیفیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا. یہ کیفیت صبر و عزیمت کے خلاف ہے. ایک دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارک بھی جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور مشکات کی حدیث میں موجود ہے. قال اللہ رب تعالی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد ان صبرتا واحتسبتا، اگر تو میری دی ہوئی آزمائشوں پر صبر و استقامت سے کام لے، اگر میری دی ہوئی آزمائشوں پر تو اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کو درست کر لے، احتساب کر لے، ثواب کے اجر کی طلب کی وجہ سے تم خاموش ہو جاؤ، میری رضا پر راضی ہو جاؤ، لم ارضا دون الجنہ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم جنت کے علاوہ میں اس سے کسی کم چیز پر راضی نہیں ہوگا اور تمہیں راضی کر دوں گا جنت میں. اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کی توفیق ہے.
اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس حدیث مبارک میں جو الفاظ ہیں عند صدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت جب تکلیف آتی ہے، آزمائش آئے، اس پہلی آزمائش کے وقت زبان سے ایک ہی بات نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بندہ رو پیٹ کے شکوے شکایتیں کر کے تنگ آ کے جب رونے کی ہمت ختم ہو جائے اور اس وقت کہیں ہم صبر کر لیتے ہیں، وہ صبر نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، وہ صبر کا الٹا اپنے لیے اس نے گناہ کو سمیٹا ہے۔ اس گناہ کو سمیٹنے کی بجائے پہلی فرصت میں جو ہی آزمائش کا موقع آئے تو بے ساختہ زبان سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی بات بیماری کی بھی ہے۔ بیماری میں بھی بعض اوقات صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، پریشانی ہے، چلا نہیں جاتا، نظر کا پرابلم ہو جاتا ہے، دل کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں زخم ہو جاتا ہے، کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سارے معاملات میں بندوں کے رویے الگ الگ ہیں۔ بعض اوقات میری بہنیں خواتین شکوے شکایت میں بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں، اپنے آپ کو بعض اوقات بعض لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی۔ یہ وہ غلط رویے ہیں جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ بنیاد ہے جو انسان کو جنت کے راستے پر لے کے جائے گا۔ لیکن اپنے صبر نہ کرنا، صبر و عزیمت سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پانا اور جو منہ میں آئے اسے نکالنا، جو ہاتھوں کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ حرکات ایسی کرنا جو سنت کے خلاف ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی اور بربادی کا سامان انسان کے لیے بنا دیتی ہیں۔ لیکن غم کے وقت، پریشانی کے وقت، موت کے وقت اگر کسی کے آنسو آتے ہیں، آنسوؤں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا، اور جسے آنسو بھی نہیں آتے اسے یہ کہا گیا ہے کہ اس بات پر غور کرو کہ تمہارے آنسو کیوں نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ آنسو کا آنا اللہ کی رحمت ہے، لیکن زبان کا کھلنا یا ہاتھوں کا استعمال ہونا یہ اللہ کو ناراضگی کے اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سنن نسائی کی روایت، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال ماتت میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فوتگی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی۔ فاجتمع النساء یبکین، خواتین اکٹھی ہوئی اور بے ساختی کے حوالے سے رونا شروع کر دیا۔ فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینہاہن ویطردہن، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غمزدہ کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہ اٹھے اور ان خواتین کو منع کر دیا اور سختی کرنا شروع کر دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعونا یا عمر، آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ فإن العین دامعۃ، یہ آنکھیں جو ہیں ان سے آنسو بہنا یہ ان کی فطرت ہے۔ فإن العین دامعۃ، آنکھوں سے آنسو بہنا انسان کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے، انہیں چھوڑ دو۔ اگر یہ صرف رو رہی ہیں تو رونا، اس کو کنٹرول کرنا ان کے پاس کی بات نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا والقلب مصاب، دل کا غمزدہ ہونا یہ اس کی فطرت ہے، آنکھوں سے آنسو آنا، دل کا غمزدہ ہونا یہ فطرت ہے، اس کے حوالے سے انہیں منع نہ کرو۔ والعہد قریب، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے
قیامت کا وعدہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں لما مات ابو سلمہ، جناب ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی، قلت غریب و فی الارض غربت، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ میرا خامند اس حالت میں ابو سلمہ فوت ہوا ہے کہ ہم آج بے وطن ہیں، یعنی مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ ہم آج اپنے وطن سے دور اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسی زمین پر موت ہو رہی ہے میرے خامد کی کہ ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں۔ اور پھر کہنے لگی لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَلَسْتُ، کہنے لگی کہ آج میں اپنے خامد پر اتنا روں گی، اس انداز میں روں گی کہ تاریخ میں ایک نمونہ بن جائے گا کہ ایک بیوی اپنے خامد کے غم میں کس انداز میں روئی۔ فَكُنْتُ قَدْ تَحِيَّاتُ لِلْبُكَاءِ بُكَاءٍ عَلَيْهِ، اب میں اسی پوزیشن میں کہ اپنے خامد کے چارپائی کے پاس بیٹھ کر رونے کی کیفیت میں ہی تھی، اذا اقبلت امرأة تريد ان تستعيذني، ایک اور خاتون آئی اور وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ باہر سے خواتین آتی ہیں نا، جب گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر خواتین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یا آپ نے یہ روایات، ہمارے یہاں بھی اسی طرح کی روایات ہیں اور عرب میں بھی اس طرح کی روایات تھی۔ وہ خاتون آئی اور اس نے چاہا کہ وہ میرے ساتھ مل کے روئے۔ اب اتفاق ایسا تھا، فاستقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے اور آپ کے سامنے وہ خاتون آئی۔ فقال اتريدين ان تدخل الشیطان بیتا، اب اس خاتون نے کہ وہ انداز بن گیا رونے کا، اور وہ الفاظ چونکہ گھر میں اندر آتے ہی وہ شروع کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتے ہو، آپ اس گھر میں شیطان کو لانا چاہتے ہو۔ اخرج اللہ من مرتین، جب کہ اللہ نے 2 دفعہ اس گھر سے شیطان کو نکال باہر کیا، یعنی ام سلمہ بھی مسلمان ہوئی، ابو سلمہ بھی مسلمان ہوئے، شیطان اس گھر سے نکل چکا ہے اور 2 دفعہ نکل چکا ہے۔ اب تم شیطان کو اس اللہ کی نافرمانی کے بعد اس کو گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو۔ فرماتی ہیں کففت عن البقاء فلم ابکے، پھر میں ایک حرکت بھی میں نے ایسی نہیں کی کہ میرے رونے کی آواز بھی اونچی آئے، آنسو تو بہہ رہے تھے لیکن میری زندگی اور رویے میں پھر کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد کہ نہ میں نے کوئی اپنی زبان سے جملہ کہا اور نہ ہی میرے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی حرکت ہوئی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، خوشیوں اور غمیوں کو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق بنائیں گے تو زندگیاں آسان ہو جائیں گی، زندگیاں آسان ہوں گی۔ اسلام نے موت کے 3 دن تک اس کے سوگ کی عمومی پوزیشن بتائی ہے، 3 دن تک تعزیت کی پوزیشن بتائی ہے، لیکن اگر خامد فوت ہوتا ہے تو بیوی کو 4 ماہ 10 دن سوگ کی کیفیت میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کی کیفیت اسلام نے وہ بتا دی ہے۔ جو 3 دن سوگ کے بعد حالات نارمل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں گھروں میں، معاملہ وہاں بھی اسی کیفیت میں 4تھے 5ویں دن ہفتے بعد اسی انداز میں ہوتا ہے۔ جن گھروں میں 7 دن بعد، 10 دن بعد، 40 دن بعد
اور وہ باری باری وہ ماحول تازہ کرنے کی ایک پوزیشن بنائی جاتی ہے، اس سے غم بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. غم بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ تم اپنے رسوم و رواج کی وجہ سے غم کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لا کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تم اپنی نارمل زندگی میں آ سکو. اس لیے کہ جانا تو تم نے بھی ہے اور سب نے جانا ہے. تو یہی وہ انداز ہے. اگر ہم اپنی خوشیوں اور غمیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو اس انداز میں لے آئیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، مشکلات نہیں رہیں گی. اور زندگیاں آسان ہوں گی تو ان آسان زندگیوں میں ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی، مشکلات میں بھی خوشیاں بانٹنے والے ہوں گے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.